آپ کے سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے؟ اور یہ خالی ہمارے ذہنوں میں سوال نہیں آتا، یہ جو ناقدین ہیں یا جو کریٹکس ہیں بائبل کے، وہ تو اس حوالے کو خاص طور پر یسوع مسیح کی الوہیت کے خلاف، اس کے خدا کے برابر ہونے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو جاننا واقعی بڑا ضروری ہے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں بائی دا وے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں نا، پراپرلی مطالعہ کریں، تو یوحنا کی انجیل کا یہ بائی دا وے حوالہ ہے، لیکن یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی الوہیت کے بارے میں، خدائی پہلو کے بارے میں بار اقرار کیا گیا، اس کا بتایا گیا، اس پہلو کو اجاگر کرتی ہے یہ انجیل خاص طور پر۔ لیکن یہ حوالہ دیکھیں پہلے، یہ ہے جی یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ اور یسوع مسیح یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے خوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ یہ ہے جی خداوند نے جو ان کو کانٹیکسٹ ہے، یا کہہ لے کہ جو بات خداوند نے کی ہے، کانٹیکسٹ ایکچولی اس سے پیچھے چلا آ رہا ہے، اور اس پہ خداوند نے پہلے بھی بات کی ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور پھر تمہارے پاس نہ آؤں گا، لیکن میرا جانا ضرور ہے تاکہ دوسرا مددگار آئے۔ پھر پاکرو کا بتاتے ہیں۔ اور یہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بڑا کیسے ہے؟ ایکچولی امیڈیٹلی جو اس کو ناقدین لیتے ہیں وہ اس سینس میں لیتے ہیں کہ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہی بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، جبکہ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ اچھا، اب یسوع مسیح کو جب ہم اس بات سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس معنوں میں یہ بات کر رہے ہیں، جب وہ بڑے کا لفظ یوز کر رہے ہیں تو کیسے، مطلب کس معنوں میں، کس سینس میں بڑے کی یا چھوٹے کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ جیسے دیکھیں، انسان ہوتے ہوئے تو ہم بڑے چھوٹے بھی ہیں لیکن ہم برابر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بیٹا جو ہے وہ باپ، اور بیٹا جو ہے، بیٹا بے شک چھوٹا ہے، باپ اس کا باپ ہے، لیکن وہ انسان ہوتے ہوئے وہ برابر ہیں۔ انسان ہوتے ان کے حقوق، ان کی انسانیت کے جو بھی سارے پہلو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ انسان ہی ہیں۔ یہاں پر بھی یسوع مسیح جب بات کر رہے ہیں تو یسوع مسیح اپنے انسانی پہلو سے بات کر رہے ہیں کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا، باپ بڑا ہے، باپ آسمان پہ ہے، میں تو وہ الوہیت چھوڑ کر آیا ہوں، میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنا تخت چھوڑ دیا اور وہ زمین پر ہے، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس نے تو اپنا تخت چھوڑا ہے یسوع مسیح نے، اور وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے اچھا ہے، تاکہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر تم بھی ہو، میں تمہارے جا کے جگہ تیار کروں۔ وہ تو واپس اس ہی جگہ پر جا رہے ہیں، لیکن ابھی وقتی طور پر وہ اس دنیا میں آئے ہیں۔ جو بیٹا ہے نا، وہ بیٹے کے طور پر، وہ انسان کے طور پر آئے ہیں۔ اس کو ہمیں ایسے لینا چاہیے، انسانی پہلو ہے اور ایک خدائی پہلو ہے۔ یسوع مسیح کی جو نیچر ہے، دے آر ٹو نیچرز، ٹھیک ہے جی، ایک خدائی پہلو ہے اور ایک انسانی پہلو۔ خدائی پہلو جب ہے تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری، کتنی معموری جی؟ الوہیت کی ساری معموری۔ الوہیت ہے خدا کی جو قدرت ہے، جو چیز خدا کو خدا کہلاتی ہے، خدا جسے ہم مانتے ہیں کہ ہی از دا گاڈ، کہ الوہیت ہے اس کے پاس قدرت ہے، ہر ایک وہ زندگی کا سر چشمہ ہے، اسی سے ہر چیز نکلتی، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، یہ اس کی الوہیت ہے، یہ قدرت ہے اس کی۔ تو وہ کہتے ہیں ساری کی ساری مجسم ہو کر یسوع میں سکونت کر دی ہے۔ اسی لیے یوحنا کی انجیل کہتی ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں بڑے ہونے کا سیم ورڈ یونانی میں جو لفظ یوز ہوا ہے نا اس آیت میں، سیم ہی لفظ پیچھے اسی چیپٹر میں خداوند نے اپنے شاگردوں کے لیے استعمال کیا۔ بائی دا وے، ادھر شاگردوں کو بڑے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جو معجزے میں کرتا ہو نا، تم مجھ سے بھی بڑے معجزے، تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے۔ اب وہ یہ تو وہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ شاگرد جو ہے وہ تم میرے سے بڑے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ رتبے میں تو بڑے نہیں ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، جو میں تمہیں پاور دے کے جا رہا ہوں نا، تم بھی میری طرح کے سے بڑے کام کرو گے، بلکہ میرے سے بھی زیادہ قدرت والے بڑے کاموں کو تم انجام دو گے۔ کیونکہ میں تو 3.5 سال کے لیے آیا ہوں خدمت کر کے، اور میں نے چونکہ میری اسائنمنٹ یہ ہے کہ میں نے قربانی دے کر جانا ہے،
میں نے برے کے طور پر آیا ہوں. یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم کرتا ہے اور باپ کو جلال بھی دیتے ہیں اس سینس میں. اچھا، اور سیم لفظ یہ دیکھیں یوحنا کی انجیل میں آیت، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا. جی کہتے ہیں کام میں بھی کر رہا ہوں لیکن تم بھی ایسے ہی کام کرو گے لیکن ان سے بھی بڑے. ٹھیک ہے جی. لیکن کام ہے وہی کام ہے جو قدرت میں تمہیں دے رہا ہوں. تم بھی مردوں کو زندہ کرو گے، تم بھی میں نے بھی تمہیں آدم گیر بنایا ہے، تم بھی روحوں کو بچاؤ گے، تم بھی موت سے کرو گے، لنگڑوں کو چلاؤ گے، مردوں کو زندہ کرو گے، اندھوں کو آنکھیں دو گے. ایمین جی. اس سینس میں یہ ایکچولی یسوع مسیح سے بڑے تو نہیں ہیں. اور اسی طرح جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے تو وہ اپنے انسانی پہلو کا بیان کر رہے ہیں، اور باپ کے وہ آسمان پر ہے، وہ باپ ہے، وہ تخت نشین ہے. اور اسی لیے آگے جا کے جب دعا کرتے ہیں نا خداوند جون 17 میں، تو وہ یہی چیز دوبارہ دہراتے ہیں کہ اے باپ مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے، جیسے میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا. یعنی کہ ابھی میں بدن میں ہوں، ابھی میں زمین پہ ہوں، ابھی تو بڑا ہے، ابھی میں چھوٹا ہوں، لیکن تو جانتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہی جلال رکھتا تھا. یوحنا 17 دیکھیں، اور لکھا ہے کہ 3 آیت سے لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے. جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو میں نے تمام کر کے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا. اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. تیری یسوع مسیح کہہ رہے ہیں باپ کو کہ میں تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا. آمین. اور ایک اور حوالہ دیکھیں، یہاں پر باپ بیٹے میں جلال پا رہا ہے. یہ 14واں ہی چیپٹر ہے اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. یعنی کہ یہاں پر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو باپ کو تھوڑا سا پیچھے کیا جا رہا ہے کہ باپ بیٹے میں جلال پائے. ٹھیک ہے. اور اسی چیپٹر کے آگے چلیں جب 14ویں چیپٹر کے، تو وہاں پر پاک روح کی بات آ جاتی ہے، اور پاک روح کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں اور باپ آ کر تمہارے ساتھ سکونت کریں گے. حالانکہ آنا تو پاک روح نے ہے، یسوع مسیح تو آسمان پر جا رہے ہیں. یہ ساری کا سارا کانٹیکسٹ ہے، اور یہ ایکچولی چیپٹر جو ہے وہ یسوع مسیح کو خدا کے برابر ہونے کو ظاہر کرتا ہے. پاک روح کو بھی، یسوع مسیح کو بھی، اور خدا باپ کو بھی، کہ یہ خدائی ذات کے بالکل جو ہے نا 3 اقنوم ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ٹرینٹی کو یہ چیپٹر ثابت کرتا ہے کہ خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی، اور خدا پاک روح بھی ہے، اور یہ مل کر شراکت میں کام کرتے ہیں. یہ واحد خدا ہیں. ہم 3 خداؤں کو نہیں مانتے. اور جب یسوع مسیح کہنے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے تو خدائی پہلو کی بات نہیں ہو رہی. یسوع مسیح زمین پر ہیں اور وہ برے کے طور پر قربان ہونے جا رہے ہیں، اور وہ شاگردوں کو بات بھی یہی کر رہے ہیں کہ تم اس چیز سے جو ہے نا پریشان نہ ہو کہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور میرا جانا ضرور ہے، کیونکہ میں آیا ہی وہاں سے ہوں. کلام میں لکھا ہے کہ میں اس میں سے نکل کر آیا ہوں. اور پھر شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہمیں یقین آ گیا کہ تو خدا سے ہی نکل کے آیا ہے اور ہم بالکل بد اعتقاد نہیں ہوں گے. آمین جی. جب ناقدین آپ کو یہ کہتے ہیں نا تو اس بات کو سمجھیں کہ باپ اور بیٹا ہوتے ہوئے تو ہم بھی انسان بھی ایک دوسرے سے کم و بیش بڑے چھوٹے گنے جاتے ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے انسان ہوتے ہوئے ہم برابر ہیں. چاہے بیٹا ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے ماں ہے، چاہے عورت ہے، چاہے آدمی ہے. یہ ہے خدا کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ انسانی ہے، انسانی پہلو کو جو ہے نا انسانیت کو سامنے رکھے. یہ تھوڑی سی انالوجی کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے. خدا کی ذات ہے اور اس میں باپ بیٹا اور پاک روح ہے. اور یوحنا کی انجیل ٹوٹل اس کا پیغام ہی یہ ہے. یوحنا 1:1 ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا. پھر 1:18 میں کہ اور کلام مجسم ہوا، فضل سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. وہی اکلوتا اس نے باپ کا جلال ظاہر کیا. اور پھر الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کر دی. یسوع مسیح میں 2 نیچرز ہیں، ایک خدا کی
اور ایک انسانی، اور یہاں پر وہ انسان کے طور پر اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔